ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے روبرو سورہ تحریم کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آیت کریمہ پیغام دے رہی ہے خود بھی جہنم سے بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اس کے لیے پہلے خود کو بدلنا پڑے گا، پھر اپنے گھر والوں کی تربیت کرنا پڑے گا۔ دیکھیے، تربیت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے جسمانی تربیت اور دوسرا ہے روحانی تربیت۔ بچوں کی یا گھر والوں کی جو جسمانی تربیت میں تو ہم بہت حصہ لیتے ہیں، اچھا کھلانا، اچھا پلانا، اچھا پہنانا، ہینڈسم بنانا، خوبصورت بنانا۔ جسمانی تربیت میں ہم ایک حد تک کامیاب ہیں، بلکہ حد سے بڑھ کے تربیت کر رہے ہیں۔ لیکن روحانی تربیت، بچوں کے ایمان کی فکر کرنا، ان کے اخلاق کی فکر کرنا، ان کے آخرت کی فکر کرنا۔ کتنے لوگ بچوں کو نارے جہنم سے بچانے کی سنجیدہ فکر کر رہے ہیں، دنیا کی تکلیفوں سے بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن حقیقی کامیابی نارے جہنم سے بچانے کی فکر ہے۔ کتنے اس کی فکر کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے، اچھی تربیت سے اچھے گھرانے وجود میں آتے ہیں، اور اچھے گھرانوں سے اچھے خاندان وجود میں آتے ہیں، اور اچھے خاندان سے اچھا معاشرہ وجود میں آتا ہے، اچھا سماج وجود میں آتا ہے، اچھی سوسائٹی وجود میں آتی ہے۔ لیکن ہمارا پورا سماج بگڑا ہوا ہے، ہمارا پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاندان اچھے نہیں۔ خاندان کیوں اچھے نہیں؟ اس لیے کہ ہمارا سماج اچھا نہیں۔ ہمارا سماج کیوں اچھا نہیں؟ اس لیے کہ ہمارے خاندان اچھے نہیں۔ اور ہمارے خاندان کیوں اچھے نہیں؟ اس لیے کہ خاندانوں میں تربیت نہیں۔ اس لیے خاندان اچھا ہوگا تو سماج اچھا ہوگا۔ اس کے لیے ہر گھر والے اپنے اپنے گھر کی اگر فکر کریں، پورا سماج، پورا محلہ ہمارا بہترین ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے، تربیت کی اگر بات کریں، تربیت کا آغاز عقیدے سے ہونا چاہیے۔
ذمہ دار ماں باپ کی اولین ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کی، اپنے گھر والوں کی تربیت پہلے عقیدے سے شروع کرے، ان کو توحید کا سبق سکھائیں اور بتائیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا کی جاتی ہے یہ شرک ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 10 باتوں کی نصیحت کی۔ قرآن میں سورہ لقمان آپ پڑھیے، 10 باتوں کی نصیحت کی، تو سب سے پہلی بات جو نصیحت کے طور پر انہوں نے کی، کہا یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹے شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ کتنے ماں باپ کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ اپنے اولاد کو بٹھا کر توحید سمجھائیں۔ آج قدم قدم پر شرک کے مظاہر ہیں، ہمارے محلوں میں جھنڈے لگے ہوئے ہیں، جھنڈے کے جھاڑ ہیں، مزار ہیں، درگاہیں ہیں، تربتیں ہیں، قدم قدم پر شرک کے مظاہر ہمارے محلوں میں ہیں۔ کتنے ماں باپ کو توفیق ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو بٹھا کر سمجھائیں، بیٹا ہوشیار اور خبردار، ان شرکیہ مظاہر کے قریب نہ جانا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب موت کا وقت قریب آیا، سورہ بقرہ کھول کے پڑھیے، اپنی اولاد کو بٹھا کر وہ نصیحت کرتے ہیں، ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میں جا رہا ہوں، میرا بلاوا آ گیا ہے، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ شرک سے انہوں نے ڈرایا۔ تو بچوں کو شرک سے ڈرانا بھی ہے اور رب العالمین سے دعا بھی کرنا ہے۔ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک سے کتنا دور تھے، ان کو امام الموحدین کہا جاتا ہے، توحید کے متوالوں کے امام ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، لیکن وہ خود شرک سے کتنا ڈرتے ہیں۔ جب دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے پروردگارا مجھے بھی، میری نسل کو بھی، میری اولاد کو بھی بت پرستی سے بچا لے، شرک سے بچا لے۔ اس آیت کو ذکر کر کے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَمَن يَأْمَنُ الْبَلَاءُ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام جو امام الموحدین ہیں، شرک سے جب اتنا ڈر رہے ہیں تو ہم میں سے کون شرک سے نڈر ہو سکتا ہے، بے خوف ہو سکتا ہے؟ تو وہ اتنا شرک سے ڈر رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو شرک سے اور زیادہ ڈرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو خبردار کرنا چاہیے۔ محترم بھائیوں، ماں اور بہنوں، عقیدے کے سبق کے بعد عبادات کا سبق بچوں کو دینا چاہیے، اور عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، بچے جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں ان کو نماز کا حکم کرو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، بچے جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، بار بار کہنے پر بھی نماز کی پابندی نہیں کرتے تو بچوں کو مارو۔ شریعت بہت کم مارنے کا حکم دیتی ہے، لیکن یہاں بچوں کو مارنے کی تعلیم دی گئی۔ 10 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو۔ پھر بڑے لوگوں کی کیا کہیں، 10 سال کیا، 50 سال کیا، 70 سال کیا، ان کی عمر اس سے بھی تجاوز کر چکی ہے، آج تک نمازی نہیں بن سکے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو عبادت کا حکم دینے کے بعد بچوں کو، اپنے گھر والوں کو معاملات کا حکم دینا چاہیے، معاملات کی سدھار کی فکر کرنا چاہیے، بچوں کے اندر اچھے اوصاف اور اچھی صفات آئیں، ایمانداری، امانت داری، وفاداری، شکر گزاری، احسان مندی، وعدے کو نبھانا اور شرم، حیا، غیرت جیسی اچھی اچھی صفات بچوں کے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ میں خود ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر بے حیائی دیکھتا ہوں، عشق و محبت کی کہانیوں کو ویڈیوز کی شکل میں دیکھ رہا ہوں، بچوں کے سامنے بیٹھ کر
پھر مجھے شکایت نہیں کہ میرا بچہ کسی کو اٹھا کے لے کے چلا گیا، مجھے شکایت نہیں کرنا چاہیے میری اولاد نافرمان ہو گئی ہے۔ کیوں؟ میں خود بچوں کے سامنے بیٹھ کر بے حیائی دیکھ رہا ہوں اور بے حیائی سن رہا ہوں۔ آج ماحول اتنا بگڑ چکا ہے، عقیدے کی حفاظت ایک چیلنج ہے، دین کی حفاظت ایک چیلنج ہے، اخلاق کی حفاظت ایک چیلنج ہے، سچ بولنا ایک چیلنج ہے۔ سب لوگ سچے ہوں، سچ بولنا آسان ہے، لیکن پورا مارکیٹ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹوں کے درمیان بیٹھ کر سچ بولنا بہت بڑا چیلنج ہے۔ سب لوگ وفادار ہو، وفاداروں کے درمیان بیٹھ کر وفاداری کی باتیں کرنا آسان ہے، پورا مارکیٹ دھوکہ باز ہے، وہاں بیٹھ کر وفاداری کی باتیں کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ آج برائی اتنا عام ہو چکی ہے، ہم لوگ گھروں میں تو بچوں کی تربیت کرتے ہیں، بچوں کو اچھی حفاظت کرتے ہیں، لیکن یہی بچے جب گھر سے باہر نکلتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، محلوں میں بچوں کے ساتھ گھومتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو بچے بگڑ کے گھر میں آتے ہیں، بچے بگڑ کے گھر میں آتے ہیں۔ آج برائی گناہوں کا بازار ہر طرف گرم ہے، گویا کہ ہمارے اطراف گناہوں کا سمندر ہے جس میں ہم غوطے لگا رہے ہیں، جس میں ہم جی رہے ہیں۔ بے حیائی، بے پردگی یہ سب عام ہوتی جا رہی ہے۔ تو محترم حضرات، سماج میں، معاشرے میں جب برائی اتنی عام ہو چکی ہے تو اس برائی کا مقابلہ کیسے کریں؟ اس برائی سے ہم اپنے آپ کو کیسے دامن بچائیں؟ یاد رکھیے برائی کا سفر، برائی کا آغاز ہمیشہ خیال سے ہوتا ہے۔ پہلے سوچ آتی ہے، پہلے خیال پیدا ہوتا ہے گناہ کا، اس کے بعد وہ خیال ارادے میں بدلتا ہے، مضبوط ارادہ ہوتا ہے۔ جب ارادے میں خیال بدلتا ہے تو ارادے کو عملی شکل دینا کوئی مشکل نہیں۔ پہلے خیال پیدا ہوتا ہے گناہ کا، اس کے بعد خیال ارادے میں بدلتا ہے، پھر ارادے کو عمل کی شکل اختیار کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ اسی خیال، برائی کے خیال کو وسوسہ کہتے ہیں۔ شیطان آدم اور حوا کو جو جنت میں تھے، پہلے ان کے دل میں خیال پیدا کیا، وسوسہ ڈالا، کہا جس جھاڑ سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس جھاڑ کو، اس پھل کو کھانے سے تم جنتی بن جاؤ گے ہمیشہ کے لیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے شیطان نے گناہ کا خیال پیدا کیا، فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے پہلے وسوسہ ڈالا، گناہ کا خیال ڈالا، اور وہی خیال ارادے میں بدل گیا۔ آدم علیہ السلام اس کو عملی شکل دے دیے، گناہ ہو گیا، جنت سے ان کو نکال دیا گیا۔ تو محترم حضرات، تو ہم لوگوں کو اپنے خیالات کو سب سے پہلے پاک رکھنا چاہیے، اپنے خیالات کو اچھے کرنا چاہیے۔ اس لیے گناہ کا خیال، جب گناہ خیال کی شکل میں ہوتا ہے تو اس گناہ کو وہی کاؤنٹر کرو۔ جب گناہ خیال کی شکل میں ہوتا ہے تو اس کو وہی کاؤنٹر کرو، اس کو وہی روکنے کی کوشش کرو۔ اگر تم اس خیال کو طول دو گے، اس خیال کو لمبا کرو گے، خیال ارادے میں بدلے گا، اور ارادے کو گناہ کی شکل دینے میں دیر نہیں لگتی۔ اس لیے ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ جب بھی گناہ کا خیال آئے فوراً اعوذ باللہ پڑھ لو، استغفر اللہ پڑھ لو، چاہے تم نماز میں ہو چاہے نماز سے باہر ہو، فوراً پڑھ لینا چاہیے اعوذ باللہ۔ خیال کو ہی روکنا، خیال کو لمبا نہیں کرنا، ورنہ خیال ارادہ بن جاتا ہے۔ تو محترم حضرات، دوسری بات یہ ہے کہ گناہوں کی جڑوں کو کاٹنا چاہیے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں، وہ گناہ جو ہے جڑوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اس گناہ کو ام الخبائث کہا جا سکتا ہے۔ گناہوں کے سردار کچھ گناہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ، ان کے جڑوں کو کاٹ دینا چاہیے۔ ہم پھاٹے کاٹتے رہیں گے تو جھاڑ نہیں مرے گا، جڑ کو کاٹ دینا چاہیے۔ گناہوں کے کچھ جڑ ہیں،
انہی جڑوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ کا جڑ ہے شراب نوشی، شراب پینا۔ اللہ اکبر، جسے ام الخبائث کہا گیا، جو گناہوں کی ماں ہے شراب۔ جیسے ماں سے بچے جنم لیتے ہیں، شراب سے گناہ جنم لیتے ہیں، شراب سے گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ گلی کے کسی شرابی کو آپ دیکھ لیجئے، گلی کے شرابی میں ہر خرابی ہوتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے ایک شرابی 100 خرابی، ایک شرابی 100 خرابی۔ شراب بھی ہے، کباب بھی ہے، جوا بھی ہے، زنا بھی ہے، ڈکیٹی بھی ہے، چوری بھی ہے، اور قتل ہے، مرڈر ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، حق تلفی ہے۔ ایک شرابی کتنے گناہ کرتا ہے، اب غور کیجئے، کیونکہ شراب جو ہے انسان کے عقل کو ہیجاک کر لیتی ہے، انسان کے عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے۔ شراب انسان کے عقل کو ختم کر کے انسان کو حیوان بنا دیتی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کتنے شرابی گلیوں کے کناروں میں ایسے پڑے رہتے ہیں گویا کہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کتے ان کو چاٹ رہے ہیں، مکھیاں ان پہ اڑ رہی ہیں، سواریاں ان پہ دھول اڑاتی جا رہی ہیں، کسی کو ہمدردی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرابی ہے۔ انسانیت کی کتنی بڑی توہین ہے شراب، اور ایسی شراب کو حکومتوں کی سرپرستی حاصل ہے۔ تو گویا معلوم یہ ہوا شراب جو ہے ام الخبائث ہے۔ پہلے برائیوں کی جڑوں کو ہم کو کاٹنا چاہیے۔ نسائی کی حدیث پہ آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے ایک عبادت گزار آدمی کا ذکر کیا، اور وہ اللہ والا آدمی، اس آدمی کی ایک بدکار عورت اس آدمی کی دیوانی ہو گئی، اس آدمی کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ اس اللہ والے کو پانے کے لیے بہلایا، پھسلایا، ورغلایا، حتیٰ کہ یہ گواہی کا حوالہ دے کر اس کو اپنے گھر بلایا، اور بلانے کے بعد دروازہ بند کر دیا، اور 3 اختیارات اس کے سامنے رکھے۔ کہا یہ 3 میں سے کوئی یہ کرنا ضروری ہے، ورنہ تم کو باہر جانے نہیں دوں گی۔ پہلا کام ہے میرے ساتھ بدکاری کرو، اور دوسرا اختیار ہے اس بچے کو قتل کر دو، اور تیسرا اختیار ہے پیالے میں جو شراب ہے شراب پی لو۔ اب اللہ والا بیچارہ تینوں میں سے غور کیا، کسی ایک کو اختیار کرنا ضروری ہی ہے، ورنہ باہر جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس نے شراب کو ہلکا سمجھ کے شراب نوشی کر لی۔ جیسے ہی شراب پیا، عورت کے ساتھ منہ کالا بھی کر دیا، بچے کو مرڈر بھی کر دیا۔ اب غور کیجئے، شراب یہ گناہوں کی جڑ ہے، اس سے بہت سارے گناہ جنم لیتے ہیں۔ تو لہٰذا گناہوں کی جو جڑ ہوتے ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے گناہوں کی جڑوں میں سے ایک جڑ ہے بے حیائی۔ بے حیائی بھی گناہوں کی جڑ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ کیا فرمایا؟ جب تمہارے اندر شرم نہیں تو کیا ہے تو بھی کر لو جی، بے شرم ہو کچھ بھی کر لو۔ شرم والا آدمی، حیا والا آدمی جتن رہتا ہے۔ اب تم بے شرم ہو چکے ہو، اتنے بے شرم کہ شرم تم سے شرم آتی ہے، تو جو کچھ کرنا چاہے کر لو۔ تو بے حیائی بہت سارے گناہوں پہ آمادہ کرتی ہے، اور حیا اتنی اچھی صفت ہے، اس سے بہت ساری خوبیاں جنم لیتی ہے۔ حیا کے اندر ساری خوبیاں ہیں، اور بے حیائی کے اندر ساری برائیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حیائی کو کس قدر ناپسند کرتے تھے، اس حدیث پہ آپ غور کیجئے۔ اللہ اکبر، مدینے میں ایک مخنث تھا۔ مخنث کسے کہتے ہیں؟ جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے، ہماری زبان میں ہیجڑا اسے کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک مخنث تھا مدینے میں، عورتیں اس سے پردہ نہیں کرتی تھی مخنث سمجھ کے، آیا جایا کرتا تھا، اللہ کے نبی کے گھر کو بھی آتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی باری ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ اللہ کے نبی کی بیوی ہے ام سلمہ، اللہ کے نبی وہاں تھے، اور ام سلمہ کے بھائی بھی وہاں تھے جو اللہ کے نبی کے سالے لگتے ہیں۔ یہ مخنث بھی آ گیا۔
اور اس نے ام سلمہ کے بھائی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا یا عبداللہ ان فتح اللہ علیکم الطائف فعلیک بابنۃ غیلان فإنها تقبل ب4 وتدبر ب8۔ اے عبداللہ، کل اگر اللہ نے تم لوگوں کو طائف پر فتح دے دیا، کامیابی دے دیا، تو طائف میں غیلان کی ایک بیٹی ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آتی ہے تو یوں لگتی ہے اور جاتی ہے تو یوں لگتی ہے۔ تو صفات گنانے لگا۔ اللہ کے نبی کے کان میں یہ باتیں پڑ گئی، پیارے نبی سخت ناراض ہو گئے۔ طائف میں دیکھی ہوئی ایک عورت کی خوبصورتی، اس کے حسن و جمال کو ایک اجنبی مرد کے سامنے یہ ذکر کر رہا ہے پوری بے حیائی کے ساتھ، اور غلط مشورہ دے رہا ہے اس کو پانے کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہو کر بھی، سراپا رحمت ہو کر بھی، پیارے نبی نے اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا معلوم؟ پیارے نبی نے حکم دیا عورتوں سے آج کے بعد سے اس مخنث سے پردے کرنا اور اپنے گھروں میں اس کو آنے نہ دینا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر پیارے نبی نے حکم دیا، حکم نامہ جاری کیا، اس مخنث کو مدینے سے باہر کر دیا جائے، شہر بدر کر دیا جائے، یعنی اس کو مدینے سے آنے سے روک دیا گیا، مدینے سے باہر بھگا دیا گیا۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن وہ مخنث مدینے میں آ کر گھر گھر میں مانگ کر خیرات لے کر پورے ہفتے کا خیرات لے کے جاتا تھا، بھاگ کے چلا جاتا تھا۔ تو یہاں غور کرنے کی بات ہے، بے حیائی کتنی بری چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو بے حیائی کی باتیں اور ایک اجنبی مرد کے سامنے ایک عورت کا ذکر کرتے ہوئے سنا، کتنا ناراض ہو گئے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر میں اور آپ غور کریں۔ معاف کیجئے، ہمارے آنکھوں سے بھی حیا ختم ہوتی جا رہی ہے، ہمارے دلوں سے بھی حیا ختم ہوتی جا رہی ہے، خاص کر یہ موبائل فون کے فتنہ آنے کے بعد، یہ موبائل فون کی آفت آنے کے بعد ہماری تنہائیاں ناپاک ہو چکی ہیں، ہماری آنکھوں سے بھی حیا ختم ہو چکی ہے، ہمارے دلوں سے بھی حیا ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لہٰذا محترم حضرات، برائی سے بچنے کی، بے حیائی سے بچنے کی ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے۔ بے حیائی سے ہم کیسے بچیں؟ برائی سے ہم کیسے بچیں؟ برائی جہاں بھی نظر آئے اس سے نفرت کرنا ہے، برائی جہاں بھی نظر آئے اس سے نفرت کرنا ہے، اور نیکی جہاں بھی نظر آئے اس سے محبت کرنا ہے، نیکی کو گلے سے لگانا ہے۔ برائی سے نفرت کرنا ہے، گناہ سے نفرت کرنا ہے، گنہگاروں سے نفرت نہیں کرنا، گنہگاروں سے نفرت نہیں کرنا، گناہ سے نفرت کرنا، کیونکہ گنہگار اور نیکوکار ان دونوں کی مثال ڈاکٹر اور بیمار کی ہے، ڈاکٹر اور پیشنٹ کی ہے۔ ڈاکٹر کو بیماری سے نفرت ہوتی ہے، بیمار سے نہیں۔ بیماری سے، روگ سے نفرت ہوتی ہے، بیمار سے ہمدردی ہوتی ہے۔ اگر ہم گنہگار سے نفرت کریں گے، پھر اس کو سمجھائیں گے کیسے، اسے بتائیں گے کیسے، اس کو سدھاریں گے کیسے؟ ہاں، ایک وقت آتا ہے جب گنہگار سے بھی نفرت کرنا پڑے گا۔ کب؟ بار بار سمجھانے کے بعد، وقفے سے سمجھانے کے باوجود وہ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو تب اس کی تربیت کی نیت سے گنہگار سے بھی نفرت کر سکتے ہیں، ورنہ ہم کو گنہگار سے نفرت نہیں کرنا ہے، گناہ سے نفرت کرنا ہے۔ چوری سے نفرت کرنا ہے، چور سے نفرت نہیں کرنا۔ شراب سے نفرت کرنا ہے، شرابی سے نفرت نہیں کرنا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور خاص کر دعوت و تبلیغ کے میدان میں جب بھی ہم کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، سماج کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو نرمی بہت ضروری ہے۔ پیارے نبی سے اللہ نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے نبی جی آپ پر، اللہ نے آپ کو نرم مزاج، نرم طبیعت کا بنایا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج کے ہوتے، سخت زبان کے ہوتے، یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں سب بھاگ کے چلے جاتے،
آپ کی زبان نرم ہے اس لیے صبح آپ کے قریب ہے، اس لیے سماج کی اصلاح کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے نرم زبانی، نرم طبیعت، نرم مزاج۔ اس لیے آپ دیکھیے جو لوگ گرم مزاج کے ہوتے ہیں، گرم طبیعت کے ہوتے ہیں، سماج ان کو الگ کر کے چھوڑ دیتا ہے، اگرچہ کہ وہ اللہ والا بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا نرمی زبان کے اندر چاروں کو سمجھاتے ہوئے یہ ہمارے اندر بہت ضروری ہے۔ اس لیے محترم حضرات، شیطان جو ہے ہمارے نیک لوگ عبادت گزاروں کی آفت یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، ان کے اندر عبادت کا غرور آ جاتا ہے۔ میں اللہ والا ہوں، سامنے والا گنہگار ہے، اس کو کم نظر سے ہم دیکھتے ہیں، یہ غلط بات ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ نیک لوگوں کے اندر نیکی کا غرور پیدا کر کے ان کو گمراہ کرتا ہے شیطان۔ غرور زہد نے زاہد کو کر دیا ہے خراب، کہ بندگان خدا پر زبان دراز کرے۔ اور بعض ہمارے نوجوان بھی ایسے ہیں، اپنی مجلسوں میں بتقاضۂ بشریت اگر علماء سے بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر علماء کی بھی برائیاں بیان کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو لہٰذا ہم سب کو اپنے سماج کی اصلاح کے سلسلے میں غور و فکر کرنا ہے۔ سب سے پہلے خود کو بدلنا ہے، پھر اپنی فیملی ممبرز کو بدلنا ہے۔ خود بخود گھرانے بدلیں گے، خاندان بدلیں گے، معاشرہ بدلے گا، اور ایک صالح معاشرہ اور ایک پرامن معاشرہ ہمارا بن سکتا ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کی۔ اللہ سے میں توفیق مانگتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر الفت، محبت اور پیار نصیب فرمائے، ہمارے معاشرے کی ساری برائیوں کی جڑوں کو ختم فرمائے، معاشرے کو صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نار جہنم سے بچنے کی کوشش کرنے، اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک مرور رؤوف رحیم رب حلیم۔